إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہی ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر سورۃ الزمر کو، جو کہ 23 سپارے میں ہے، اس سورت کو جو سورت نمبر 39 ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ زمر یہ ایک مکی سورت ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ایک ہے وہ توحید جو عقیدے میں ہوتی ہے، اور ایک وہ توحید ہے جو کہ انسان کو عملاً ثابت کرنا ہوتی ہے، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں۔ اس چیز کو اس صورت میں بہت زور سے جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے، اور صورت کا نام الزمر اس میں گزرنے والے ایک لفظ سے ہوا ہے۔ اس میں آگے چل کے لفظ آئے گا زمر، جس کا معنی جماعت ہے۔ اس میں جو ہے اسی مناسبت سے اس صورت کا نام زمر ہے۔ آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے، نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے، جو العزیز ہے اور الحکیم ہے، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ عربی زبان میں عموماً قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے نزل اور ایک ہے انزل۔ انزل ینزل، انزال کا معنی ہے ایک ہی بار نازل ہونا، اور تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ لیکن یہ معنی ہمیشہ نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی نزل آئے وہاں پہ آہستہ آہستہ مراد ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں پہ انزل آئے وہاں پہ ایک بار ہی نازل ہونا ہو۔ جس کو ہم یہ تدریج کہتے ہیں، یعنی تدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کا ہونا، یہ ایک باب کا خاصہ ہے جو کہ باب افعال میں بھی پایا جاتا ہے اور باب تفعیل میں بھی پایا جاتا ہے، تنزیل والے الفاظ میں بھی۔ لہٰذا اس کو غالب کہہ سکتے ہیں کہ انزلہ بمعنی ایک دفعہ نازل ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، اور نزل ینزل تنزیلا کا معنی ہوتا ہے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس سورت کے بارے میں ایک فضیلت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو، جیسے ہمیں پتہ ہے سورت ملک کی تلاوت فرماتے تھے، سورت سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے، اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت کرتے تھے۔ سورت بنی اسرائیل جو کہ 15ویں سپارے کے شروع میں ہے، اور سورت زمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، روزمرہ کے کاموں میں اس سورت کا گویا کہ روزانہ پڑھنا بھی موجود ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے جامد اور ایک ہے مصدر اور ایک ہے مشتق۔ جامد ایسے لفظ کو بولا جاتا ہے جو کسی سے نکلتا نہیں ہے، یعنی آگے کسی سے بن کر نہیں آیا ہے، وہ بذات خود ہی لفظ اپنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اور مصدر کہتے ہیں جس سے الفاظ آگے بنتے ہیں، اب نزلہ سے نازل، منزل، منزل، اس طرح کے آگے الفاظ جو ہے وہ استعمال بن سکتے ہیں۔ تو جو نزول ہے یا جو تنزیل ہے یہ مصدر ہے،
اور اس مصدر سے آگے جو ہے وہ نزلہ اور ینزلو اور نزلہ یہ سارے الفاظ بنتے ہیں، تو تنزیل ایک مصدر ہے۔ تو تیسرا مشتق ہوتا ہے کہ مصدر سے نکلنے والا الفاظ۔ اب یہ جو مصدر ہوتا ہے، جیسے ہم ورب جو ہے اس کو بھی دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک معروف اور ایک مجہول، یعنی جیسے کہ انزلہ کیا معنی ہے؟ اس نے نازل کیا، اور ینزل کا معنی ہے نازل کیا گیا۔ نزلہ اور نزلہ، نزلہ کا معنی اس نے نازل کیا، اور نزلہ کا معنی اس کو کیا گیا۔ یہ جو کیا گیا جس میں آتا ہے اس کو مجہول کہا جاتا ہے، اور جس میں کرنے والا جو ہے وہ موجود ہو اس کو جو ہے وہ معروف کہتے ہیں۔ تو جیسے یہ کیٹیگری ورب میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی یہ کیٹیگری جو ہے یہ والا معروف اور مجہول ہونا مصدر میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو تنزیل یہ نازل شدہ ہے، کتاب نازل کی گئی ہے، تو یہ مصدر مجہول کے معنی میں ہے، یعنی اس کا ورب جو ہے اس کی نسبت ادھر نہیں، یعنی جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اپنے مفعول اور اس کے آبجیکٹ کی طرف ہے کہ تنزیل الکتابی، یہ نازل کی گئی ہے کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ العزیز الحکیم، وہ اللہ کون ہے؟ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اب یہ جو تنزیل کا ایک معنی جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک معنی آہستہ آہستہ نازل کرنا، ٹھیک ہے، اور اس باب نزل ینزل تنزیل کے اندر ایک اور خاصہ بھی پایا جاتا ہے، جس خاصے کو تکلف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کو تھوڑا سا اہتمام دے کے نازل کرنا۔ تو واللہ عالم، یہ جو تنزیل لفظ اس صورت کے شروع میں آ رہا ہے، گویا کہ اگر ہم اس کو پیچھے والے کے ساتھ جوڑیں تو پچھلی سورت کی آخری آیت آ رہی تھی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ إِنَّهُ لَذِكْرٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ وہ خبر جس کو ان قریب جان لوگے، وہ ذکر جو عالمین کے لیے ہے وہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ نازل کی گئی ہے کتاب اہتمام الشان کے ساتھ، ایک اہتمام۔ اب یہ جو اہتمام الشان یا شان اور مرتبے والی کتاب کو نازل کیا گیا جا رہا ہے، یہ والا معنی میں اس تنزیل کے باب کے اندر ایک خاصہ پایا جاتا ہے جس کو تکلف کہتے ہیں، اہتمام کہتے ہیں، اس سے یہ معنی لے رہا ہوں۔ عربی زبان میں یہ جو ورب ہے، ان وربوں کے اندر جو ہے وہ ان کو چند بابوں میں تقسیم کیا گیا جس کو ہم گردانے کہتے ہیں، اور وہ جو ابواب ہیں ان ابواب کا ہر ایک کا ایک الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو تنزیل کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تفعیل میں۔ تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اس صورت کو شروع کر رہا ہے اس بات سے کہ یہ کتاب کا نازل ہونا ایک بڑا عظیم بات ہے، بڑے اہتمام سے اس کو نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آگے تفصیل سے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ۔ اب وہاں پہ شروع میں تنزیل ہے، نزل نزلو، اور یہاں پہ انزل ینزلو۔ عموماً معروف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید کو، پورے کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی رات میں نازل فرما دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں آگے چل کے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ وہ جو مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ نازل کیا ہے وہ آسمان دنیا پہ ہے۔ آسمان دنیا پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، پھر وہاں سے زمین پہ وحی کے ذریعے 23 سالوں میں آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا جاتا رہا۔ تو عموماً تنزیل اس تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کے لیے، اور انزلہ اس ایک بارگی کے نزول پہ بولا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسے نہیں۔ اب یہاں پر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اور انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ان تمام میں لازمی نہیں ہے کہ وہ والا معنی لیا جائے کہ ایک بار ہی نزول ہونا یا آہستہ آہستہ نزول ہونا۔ یہ والا آہستہ اور ایک بار والا مفہوم ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ
الٹ معنی اس کا لیا جا سکتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب، جب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تو یہ انزلنا اسی آہستہ آہستہ کے معنی میں ہو، کیونکہ انزلنا کے اندر بھی آہستہ آہستہ کا معنی تدریج کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس عزیز اور حکیم کی طرف سے اہتمام و شان کر کے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب، بے شک ہم نے نازل کی ہے، کہیں کسی اور نے نہیں، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ اس کتاب میں جو فرمایا گیا ہے، وہ حق ہے، جو اس میں خبر دی گئی ہے وہ برحق ہے، جو حکم دیا گیا ہے، جو آرڈر دیا گیا ہے، جو نفی کی گئی ہے وہ لازمی کے لازمی حق پہ ہے مبنی، اس میں کوئی باطل، کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ نہیں ہے، بلکہ حق ہے۔ لہٰذا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ہے وہ توحید عملی، عمل میں فاعبد اللہ، پس اللہ کی اس طرح کر کے عبادت کرو کہ مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ دین جو ایک زندگی کا منہج اور دستور ہے، اس دین کو صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے۔ یہاں اس دین خالص سے مراد وہ دین خالص یعنی اللہ کے لیے دین کو خالص اس انداز سے کیا جائے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب یہ معنی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، ذرا الفاظ میں دیکھیں تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن نتیجتاً اگر اخذ کیا جائے تو دونوں کے اندر بات ایک مختلف انداز سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ خالص اللہ کے لیے ہی دین بن رہا ہو، اور خبردار یہ دین یعنی عبادت اللہ ہی کی خالص ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت کر کے ساتھ ملا کے اللہ کی خالص عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اتخذوا بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ سے کوئی اولیاء، کوئی اپنے اولیاء، کوئی اپنے بزرگ، کوئی اپنے پیشوا، کوئی اپنے خدا، اپنے معبود بنا لیتے ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدهم، نہیں کرتے ہم ان کی عبادت مگر صرف اس کے لیقربونا، تاکہ ہمیں وہ نزدیک کر دیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، قریب ہونا، یعنی ہمیں اللہ کی نزدیکی پہ لے کے آ جائیں۔ ہم اس لیے ان اولیاء کو پوچھتے ہیں، ان اولیاء کو مانتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے اپنی خواہشیں آرزویں لا کے رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کی عبادت نہیں ہے، ہمارا مقصد ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالی ہی ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ راست دکھاتا، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہوتا ہے، کفار، ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اولیاء سمجھ کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو کرتے ہی نہیں ہیں، عبادت تو ہم ان کی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ان کا کذب ہے اور ان کا کفر ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور سوچو ذرا، لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بنانا چاہتا، اللہ تعالیٰ کوئی اپنے لیے جو ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی ولد بنانا چاہتا، لاصطفی مما یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے بھی چاہتا ہے۔
لیکن سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، واحد اکیلا ہے، القہار ہے، وہ اللہ جو ہے قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے اور فل پاور ہے، فل طاقت والا ہے۔ اس اللہ کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی نہایت ہی اچھی ترتیب، نہایت ہی اچھے بہترین انداز، بہترین تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پہ ڈالتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پہ ڈالتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جو تمہارے لیے گھوم رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ دن لایا جائے، فلاں جگہ پہ رات لائی جائے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ان میں سے اپنے ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ اللہ عزیز غالب بھی ہے اور وہی معاف کرنے والا اور غفار بھی وہی ہے۔ یہ آیت جو اس سورۃ زمر کی آیت نمبر 5 ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ بستے ہیں یہ گول دائرے میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو مرکزیت دی گئی ہے، مرکز کہا گیا ہے اس کائنات کا، وہ دو چیزیں ہیں، زمین و آسمان، زمین و آسمان، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض۔ اور پھر سورۃ انبیاء میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، زمین اور آسمان یوں جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو دونوں کو یوں الگ کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا ہے، کانتا رتقا ففتقناہما۔ سورۃ حامیم سجدہ، اس سے اگلی سورۃ مومن کو چھوڑ کے، غافر کو چھوڑ کے اس سے اگلی سورت میں آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا آسمان کو 2 دن میں پیدا اللہ نے فرمایا ہے اور زمین کو 4 دنوں میں۔ اور موجودہ نظام شمسی یا موجودہ ہمارا یہ سولر سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ زمین سورج سے اتنے لاکھ، اتنے کروڑ گنا چھوٹی ہے، آسمان اتنا بڑا ہے، اور کائنات کا مرکز سورج ہے۔ نہیں، قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کا مرکز زمین و آسمان ہے، اور یہ سورج اور چاند اس میں گھوم رہے ہیں۔ سورج چھوٹا سی چیز ہے اور چاند بھی چھوٹی سی چیز ہے، زمین بہت بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اس نظریے کو کوئی نہ مان سکتا ہو، کہے کہ یہ مولوی کہاں سے نئی باتیں نکال کے آ رہا ہے، لیکن اگر اس چیز پہ سرچ کریں گے اور دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے دلائل مل جائیں گے کہ زمین ایک برابر ہے آسمان کی طرف، آسمان اس کے اوپر برابر چھت ہے جسے اللہ نے بغیر عمد، بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب زمین اتنا چھوٹا سا ٹکڑا، ٹھیک ہے، اور آسمان اتنا بڑا کہ سورج اس کے اندر اتنا بڑا، اتنے بڑی گلیکسی کو لے کے گھوم رہا ہے، اور اس طرح کی کتنی گلیکسیاں ہو سکتی ہیں، اور اتنے 1000 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے سورج دوڑ رہا ہے، زمین اس کے ارد گرد جو ہے 1000 کلومیٹر پر گھنٹے پر آور کے حساب سے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا نظریہ قرآن مجید کی آیات، ان سے اس کو جو ہے وہ میچ کرنا تکلف کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، تکلف کر کے، زور دے کے، بوجھ دے کے، اس آیت کا معنی یہ، اس آیت کا معنی یہ، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم نے جدا کیا، اور موجودہ نظام میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور کروڑوں سال پہلے زمین سورج سے الگ ہو گئی تھی۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس میں مرکزیت 2 چیزوں کو حاصل ہے، زمین و آسمان، اور موجودہ سولر سسٹم پہ ہمیں بتایا جو جاتا ہے کہ کائنات کا مرکز سورج ہے۔ اب میں یہ باتیں آگے بار بار کہاں تک ہم لے کے جائیں، ذرا غور کیجئے گا۔ عربی میں جس کو ہم اردو میں اتوار بولتے ہیں، عربی میں اس کو یوم الاحد بولا جاتا، جس کا معنی ہے اتوار کا دن۔ احد کا معنی کیا ہے؟ احد، قل هو اللہ احد،
وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ گویا کہ ایک لحاظ سے معنی لیا جائے تو یوم الاحد وہ دن جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے مقابل میں جو نام رکھا گیا سن ڈے، سورج کا دن۔ اب کہیں کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، ہاں اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن آپ اتفاق کے بغیر کچھ اور بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کا مرکز، شیطانی طاقتیں بتائیں گی کہ وہ سورج سے سب کچھ نکلتا ہے، کائنات اسی سے چل رہی ہے، وہی کائنات کا محور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، کائنات کا مرکز زمین و آسمان ہے، زمین سب کچھ ہے، زمین بڑی ہے، اللہ نے زمین وما بینہما، جو اللہ نے آسمان کو اور زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، موجودہ سولر سسٹم پہ ذرا تطبیق دے کے بتائیے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ کیسے آ سکتا ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ کیسے منطبق ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے نقطے پہ جو زمین چھوٹا سا نقطہ ہے، اتنا بڑا اس کے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا اس سے سورج ہے، اور اس سے ہزاروں کروڑوں گنا اوپر بڑا آسمان ہے جس پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، واقعتاً کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ سولر سسٹم موجودہ اور کائنات کے اندر فرق ہے۔ بہرحال جو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑی دلیل اس نظریے کی قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کور یکور کرتن کا معنی ہوتا ہے گول دائرہ کرنا، جس میں عربی میں فٹ بال کو کرۃ القدم بولا جاتا ہے، کرہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کرۃ الارض، زمین کا جو ہے وہ کرہ، یہ کرہ عربی میں گول دائرے پہ بولا جاتا ہے، اور یہاں سے اس کا معنی اس آیت سے نکالا جاتا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن پہ ڈالتا ہے اور دن کو رات پہ ڈالتا ہے۔ اور اگر یہ معنی بھی لیا جائے، تکویر کا معنی گول ہے، تو کیا زمین پہ پوری زمین پہ رات آتی ہے؟ نہیں، آدھی زمین پہ رات، آدھا پہ دن ہوتا ہے، تو پھر تو دن اور رات تو ایک دوسرے پہ تکویر تو ہوئے ہی نہیں ہے، لہٰذا کور یکور کا معنی گول دائرہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کا قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتی ہے، اغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رات لا کے دن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور دن کو لا کے رات کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، گول دائرہ کا معنی لینا، یہ والے الفاظ اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح اس آیت کا معنی یہ ہے، غرض بتانا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ قرآن مجید کی آیات کو لے کے اس موجودہ سولر سسٹم کی دلیل بناتے ہیں، ان کے پاس بھی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے، لیکن یہ آیت بھی واللہ اعلم اس معنی میں پوری نہیں اترتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، ایک ہی نفس سے، آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پورے کی پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں معروف مشہور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے انہیں نکالا تھا۔ اور سورۃ نساء کو جب ہم نے پڑھا تھا تو میں نے یہ بات بڑے زور سے سمجھائی تھی کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ عورت کو خلقت من ضلع الاعوج، عورت کو ایک ٹیڑھے ہڈی سے، پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، اس حدیث میں عورت کی تخلیق کا اصل مقصد نہیں ہے، اس حدیث میں عورت کی فطرت بیان کرنا ہے کہ جیسے ایک ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے اس طرح کر کے عورت کو بنایا گیا ہے کہ اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی، یہ بتانا مقصد ہے۔ باقی رہا کہ آیا واقعتاً آدم علیہ السلام کی پسلی سے یوں نکالا گیا تھا تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ثم خلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیفیت کیا ہے اللہ اعلم، کون سی کیفیت ہے کہ ان کے جسم سے یوں الگ ہو کر جو ہے وہ بن گئی، کیفیت کیا تھی اللہ اعلم، وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے اللہ کو منظور ہے ویسے اللہ نے کیا۔ لیکن ٹیڑھی پسلی کا نام لینا یہ جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اس حدیث میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورت کے فطرت میں
کچھ ٹیڑھ پن موجود ہے، کچھ اس کے مزاج میں، کچھ اس کے دماغ میں موجود ہے کہ ایک بات کو جو ہے وہ سیدھا لینے کی بجائے الٹا اور نیگیٹو طرف جو ہے وہ زیادہ جاتی ہے. اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی رشتہ داریاں. لیکن اگر اس کے ساتھ رہتے ہوئے حسن سلوک کرتے رہو تو تمہیں بھی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا. اس حدیث میں یہ سمجھانا مقصد ہے، نہ یہ ہے کہ عورت کو پریکٹیکل فزیکل یہ بتانا مقصد ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. یہ اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی تھی سورۃ النساء کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جو ہے وہ جوڑے، 8 جو ہے وہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں. اور یہ وہی ہیں جو پیچھے سورۃ انعام میں آئے تھے، جو کہ بکری، بھیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے ہے، جس کے نر اور مادہ اس کے مذکر اور مؤنث کو ملایا جائے تو 8 بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا ہے، وَأَنزَلَ لَكُمْ اتارا ہے ان کو 8 جوڑوں کو، ان چوپاؤں کے ان کو آسمان سے اتارا ہے. کہاں سے اتارا ہے؟ واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی جوڑے کو پہلے جنت میں تھے یہ اور پھر زمین پہ اتار دیے گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ہی پیدا کر کے آگے اس کی نشو و نما کی ہے. واللہ عالم. یا انزلہ اپنے مجازی معنی میں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین پہ جو ہے وہ ہریالی اور اس میں جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے، اور اسی پیداوار سے وہ جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اسی سے ان کی جو ہے وہ زندگی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. وہ اللہ وہ ہے، یخلقکم تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں بناتا ہے، فی بطون امہاتکم تمہارے ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق اللہ تعالیٰ ایک کیفیت کے بعد، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں بناتا ہے. پہلے خون ہوتا ہے، پھر اس سے لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس سے گوشت چڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. فی ظلمات 3 3 اندھیرے ہوتے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک اندر اس کے بچے دانی کا اور ماں کے رحم کا اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اس بچے کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، اس جھلی اور پردہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے. ان 3 ظلمات میں، ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کس طرح کر کے بنا رہا ہوتا ہے. یہ چیز اس وقت کا اس زمین پہ، اس دنیا میں بتائی گئی جس وقت کوئی ایسی ٹیسٹ کرنے والی چیز نہیں تھی کہ بچہ جو ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اسے جو ہے وہ ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پہ لایا جاتا ہے، پھر تیسری بناوٹ پہ، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خون سے، لوتھرے سے آگے پھر جو ہے وہ ایک لوتھرا بنتا ہے، پھر جو ہے کہ مضغہ، علقہ اور مخلقہ اور غیر مخلقہ، اس طرح کر کے اللہ مراحل میں بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنایا جب انسان کو کسی اور چیزوں سے کوئی تجربہ نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا وہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں، فی ظلمات 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، اور کیوں نہیں اس ذات کو مانتے ہو، کہاں بہہ کے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو یاد رکھ لو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بندہ کافر بنے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے تمہارے اس شکر کو پسند کرتا ہے. اللہ کی صفت رضا، کہ اللہ کے راضی ہونا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ کے پاس جا کے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.
ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہیں خوب بتائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی سینوں میں ہے۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، پوری توجہ کر کے اس پہ، اللہ کو پوری توجہ سے جو ہے آہو زاری سے اس کو دعا کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اللہ جب اسے اپنی نعمتیں عطا کر دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو کچھ پہلے دعائیں کرتا تھا اللہ سے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نسیہ، بھول گیا، ما کان یدعو، جو بھی اللہ سے دعائیں کرتا تھا اس سے پہلے۔ میں اور آپ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نفلوں پہ نفل شروع کر دیتے ہیں اور رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب خوشحالی ہوتی ہے، کوئی مصیبت اور مشکل نہیں ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگتے تھے، اللہ سے کیسے دعائیں کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں کہ جو انسان چاہتا ہے تنگی میں اللہ اس کی جو ہے وہ دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول کیا کرے، اللہ اس کی فوری جو ہے وہ تکلیف دور کرے، تو اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھلائے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانی کے دنوں میں تو اللہ سے پہچان رکھ، مشکل کے دنوں میں وہ تجھے جو ہے وہ نہیں بھلائے گا۔ وَجْعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے راستے سے جو ہے وہ بھٹک جائے، اس سے راستے سے جو ہے وہ بہک جائے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنے اس کفر کا فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا جو اٹھانا ہے۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ایسا کرنے والا جو ہے بے شک تو من اصحاب النار، جہنم والوں سے ہے، جہنم اور آگ والوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کر کے بھول جاتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، بھلا جو شخص قانتن، اللہ کے آگے راتوں کو قیام کرنے والا ہے، قنوت کرنے والا ہے، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدے میں، او قائما، ساجدن و قائما، اور قیام میں، جو انسان رب کے سامنے قنوت کھڑا ہو کے رات کی گھڑیوں میں سجدے رکوع میں دعائیں کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہ کرتا ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کلام کے اندر ایک اشارہ ہے کہ ایسا کرنے والا، ایسا نہ کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے والا اور ایک اللہ کے آگے نہ جھکنے والا اور اللہ کو بلانے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قُلْ فرما دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، نہیں ہے برابر وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، نہیں ہے برابر گویا کہ علم رکھنے والے اور نہیں ہے یہ علم رکھنے والے برابر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہ لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نصیحت رکھتے ہیں ان باتوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے صفت بیان کی کہ رات کی گھڑیوں میں قیام، سجدہ، رکوع، گویا کہ رات کی عبادات میں نماز پڑھنا یہ بہت اچھی عبادت ہے، اور ایک نیک آدمی کے نظریے میں دو چیزیں ہونی چاہیے، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، ایک طرف رب کا ڈر بھی ہو، ڈرتا ہوں رب کے سامنے جا کے کیا جواب دینا ہے،
اور ایک طرف رب کی رحمت کی امید بھی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ رحم نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تو رحیم ہے، وہ رحمت ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، یعنی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے پکڑ کی امید بھی ہے۔ ان دو چیزوں کا نام، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس چیز کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگوں، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے۔ جو انسان سمجھتا ہے نا ان چیزوں کو اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ ذرا سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارا رب کون ہے۔ قل فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ۔ اور اس تقوی کا اصل معنی ہے کہ گناہوں سے بچتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھائی کی اس دنیا میں ان کے لیے اچھائی ہے اللہ کے پاس۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کر لی، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کر لی، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بھی نیکی کا ہے، بہت بڑی اچھائی کا ہے۔ اور اگر تم سمجھو کہ ہم تو یہاں رہ کے نیکی نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں پہ مجبور ہیں، ہمیں تو ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ پہ رہ کر اس جگہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے، اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادات کو صحیح نہیں کر رہا، تو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چلے جاؤ وہاں پہ جہاں پہ تم اللہ کی صحیح عبادت کر سکو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون، بے شک اللہ تعالیٰ، انما سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفا، پورا کا پورا دیا جائے گا، الصابرون، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ اگر تم سمجھو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم سے نیکی نہیں ہوتی ہے، فلاں نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ صبر، یہ جو صبر ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں بتائی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ ایک وہ صبر ہے جس کا ہمیں پتہ ہے مصیبت میں صبر کرنا، یقیناً یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 اور قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، گناہ سے بچنا یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے۔ اور دوسرا نیکی کرنے پہ صبر کرنا، نیکی کرتے وقت تکلیف ہوگی، نیکی کرتے وقت انسان کا دل نہیں چاہے گا، صبر کر کے، ہمت کر کے اس کو پورا کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے انسان کے چھوٹے چھوٹے معاملات، جلد باز نہیں ہونا، صبر سے اور تحمل سے کام کرنا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں صبر کی۔ مصیبت میں صبر کرنا، مشکل آ رہی ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے، مشکلات میں ہے، پرابلم میں ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، دریا جس طرف پانی چل رہا ہے اس طرف ہر کوئی تیر لیتا ہے، لیکن جس طرف سے پانی آ رہا ہے مخالف سمت میں کوئی بہہ کے تیر کے دکھائے، کمال وہ ہے۔ گناہوں کے اندر رہتا ہوا جو انسان اپنے لیے صحیح راستے پہ چلتا ہے، کمال اس کے لیے ہے۔ فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر و حساب بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وہ توحید کیا ہے؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ انہیں فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، انی بے شک میں، امرت حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے اس دین کو خالص کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کروں، کسی طرح، کسی صفت میں، کسی بھی مثال میں، کسی بھی چاہت میں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں پہلا اللہ کا فرما بردار بنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے جتنے لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی دعوت دی ہے، تو فرمایا مجھے اس چیز کا حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان جو ہے وہ بنوں۔ قل فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف، میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی خوف کرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
کہ میں بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہوں، میں بھی اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ مجھے نہ پکڑ لے، میں ڈرتا ہوں اس سے، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، فرمائیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، جاؤ جس کی چاہو عبادت اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ قل فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے بے شک خسارے میں پڑنے والے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالیں گے قیامت کے دن، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خبردار یہی ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہوگا، سب سے بڑا خسارہ وہ یہ خسارہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جو ہے وہ جہنم میں جانے والا بنا رہا ہو۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جب یہ جہنم میں جائیں گے لَهُم، ان کے لیے ہوں گے، من فوقہم، اوپر سے بھی، ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، آگ کے شعلے، آگ کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے سائبان، ظلل کہتے ہیں بادل کی طرح جو سائبان بنتے، اتنے بڑے ہوں گے کہ جیسے بادل آ کے چھاتا ہے، چھا جاتا ہے اوپر، اس طرح کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے آگ کے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے سے بھی ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بچ جاؤ، تقوی اختیار کر لو، ڈر جاؤ۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے جو ہے وہ ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، دور ہوئے، الطاغوت، ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جسے اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، جسے اللہ کے علاوہ بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ جن لوگوں نے اس طاغوت سے بچے، ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کریں، اور اس سے بچ کر وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشرا، انہیں کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے پیچھے اچھی طرح لگتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پس اس کی اتباع کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، کیا جس کے اوپر عذاب کا کلمہ ہو گیا، جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو آپ اس کو جہنم سے کیسے بچا سکیں گے؟ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو آپ اس کو جہنم سے کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ آپ اس کو جہنم سے نہیں چھڑا سکیں گے جن کے اوپر جہنم ثابت ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حق پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جو لوگ اپنے گناہ کر کر کے جہنم انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی، اب آپ ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہاں آپ ان کو بچا سکتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے غرف ہیں، بالا خانے ہیں، وہ بڑے بڑے اوپر کی منزلوں والے گھر بنے ہوں گے، من فوقها غرف، ان کے اوپر بھی اور بھی غرف ہوں گے، مبنیۃ بنائے گئے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہی آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کو زمین کے سوتوں میں پہنچایا۔ زمین کے سوتوں میں پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟
ینابع ینبوع ان کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے سوراخوں میں اس پانی کو جو ہے وہ ڈالا، اور پھر وہاں سے زمین کے ذریعے زمین نے اسے اپنے سوراخوں میں نیچے لے کے جذب کر کے پھر وہاں سے جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور پودے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ کہ ینبع زمین کے اندر جو اس کے سوراخ ہیں وہاں پانی اندر جاتا ہے، ثم یخرج بہ زرعا پھر اللہ اس کے ذریعے مختلف قسم کے جو ہے وہ کھیتیاں اگاتا ہے، زرعا مختلفا الوانہ طرح طرح کے مختلف رنگوں کی اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگا رہا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ کھیتی خشک ہوتی ہے، فتراہ مصفرا آپ اسے پھر زرد ہو کے دیکھیں گے، اور پھر خشک ہو کے وہ بالکل پتے خشک ہو کے لکڑی خشک ہو کے، ثم یجعلہ حطاما پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہے جو آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کے سوراخوں میں اندر بھیج کے اس کے ذریعے کھیتیوں کے مختلف رنگ نکال کے پھر اسی کو خشک کر کے اسے ذرہ ذرہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ زمین کی کھیتیوں کو ایسے کرتا ہے، اس اللہ نے ایک دن قیامت بھی قائم کرنی ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ذرا بتائیے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربی اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام میں کھولا اور وہ رب کی طرف سے ایک صحیح راستے پہ اور نور پہ چل رہا ہے، کیا وہ ان دوسروں لوگوں کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ان کے برابر نہیں ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہیں، اللہ کے ذکر الہی سے غافل ہیں، سخت ہو گئے۔ قاسیہ کا معنی سخت، اللہ کی کوئی بات سن کے ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں گناہ کر رہے ہوں گے، آپ ان کو ڈرائیں گے، او بھائی اللہ کے لیے ڈر جو، کیا کر رہے ہو؟ کہ لوگ کیا کیا میں نے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فویل ہلاکت ہے ایسے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے ہیں، اولئک فی ضلال مبین ایسے لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور وہ رب کی طرف سے نور پہ روشنی پہ چل رہے ہیں، جہاں کوئی روشنی ملتی ہے چل پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں، میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے رب کا یہ آرڈر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے دل سخت ہیں، انہیں پورا قرآن مجید بھی ترجمے سے سکھا دو، پڑھا دو، سنا دو بار بار، پھر بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ فرمایا ایسے لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ ایسی کتاب اتاری ہے جو احسن الحدیث ہے۔ احسن الحدیث یہ قرآن مجید کو بولا گیا ہے۔ لفظ الحدیث یہ قرآن کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ احسن الحدیث بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ کتاباً متشابہاً مثانیہ وہ کتاب ہے، متشابہ ہے، متشابہ ملتی جلتی آیات ہے، پیچھے آئی آگے اسی آیات اسی طرح کی آیات اور آ گئی، مثانیہ بار بار تکرار کیا جاتا ہے آیات میں۔ کتاباً متشابہاً ملتی جلتی آیات ہیں، مثانیہ مکرر کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو مختلف انداز سے سمجھایا، مختلف پہلوؤں سے، یہ ہے مثانی۔ لیکن ہر بار تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم جس سے جو ہے وہ جو لوگ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اس سے ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے الذین یخشون ربہم جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ آخر ان کے جسم ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق بنتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق بنتے ہیں، جو نافرمان کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اور لوگوں اچھا یہ بتاؤ بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی جو ہے وہ اپنے ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، کیا ایسے ظالموں سے کہا جائے گا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، قیامت والے دن اس عذاب کو جو ہے وہ اپنے چہرے سے بچائے گا، وقیل للظالمین، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس عذاب کو، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو جس کو جو ہے وہ تم کماتے رہے ہو۔ اور دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ کیا گیا ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، جو انسان اپنے چہرے سے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے اور قیامت کے اس برے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیا یہ اس کے برابر ہے؟ جو نہیں بچاتا ہے یقیناً اس کے برابر نہیں ہے۔ اور ظالموں کو اس دن کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو، یہ وہی عذاب ہے جو تم کماتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا عذاب انہیں وہاں سے آیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو جو ہے رسوائی دی، دنیا میں بھی انہیں جو ہے وہ فنا کیا اپنے عذاب میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا ہم نے یقیناً اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذہن والا بھی بڑے سے بڑے ذہن والا بھی اسے سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہر مثال دے کے سمجھایا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ جو ہے وہ نصیحت پکڑ لیں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اللہ نے یہ ایسا قرآن بنا کے بھیجا ہے جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کسی طرح کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات مروڑ تروڑ کے بیان کی ہو کہ جو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا، لوگوں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، اور رجلا فیہ شرکاء، ایک ایسا غلام، ایک ایسا شخص جس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ شریک ہیں، متشاکسون، ورجلا سلما لرجل، اور ایک دوسرا شخص جو صرف ایک ہی انسان کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک خدا میں کتنے لوگ جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں اور دوسرا انسان جو ہے وہ ایک ہی مالک کا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ کافر یہ کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کرنا ہے کر لو، آگے والا جہان کس نے دیکھا، ختم ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انکا میتون وانہم میتون، سورۃ زمر کی آیت نمبر 30 نمبر آیت، اور 23ویں سپارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا انکا میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، وانہم میتون، اور یہ بھی جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ سب کو موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ تختصمون، وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ جو آیا ہے اسے جانا ہے،
کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی یہاں پہ لے کے نہیں آیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے اور کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رب کے سامنے جا کے وہاں پہ سب فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے حق اور یہ حق نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جا کے تمہارا فیصلہ، اور وہاں پہ تم جھگڑا کرو گے۔ لیکن اس آیت نمبر 30 میں ایک اشارہ بھی موجود ہے، یاد رکھ لیں، انک میت وانہم میتون، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اس آیت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی دلیل لی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کی وفات ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ نبی کو موت نہیں آ سکتی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ اٹھا، بہت سارے مسائل اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا مسجد میں، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم بدل جاؤ گے؟ اور بدلو گے تو نقصان اپنا ہی کرو گے۔ اور پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا، انک میت وانہم میتون، کہ بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور بے شک ان کو بھی جو ہے وہ موت آنی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ یہ نظریہ رکھنا کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نظریہ ان کی تعریف اور محبت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ان کی مذمت ہو رہی ہے اور اس سے ان کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح دو لفظوں میں بیان فرمایا، انکا، بے شک آپ، میتن، فوت ہونے والے ہیں، موت آنے والی، وانہم، اور بے شک یہ سب بھی، ان سب کو بھی موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جا کے تمہارا جو ہے وہاں پہ تم نے جھگڑا کرنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کے 23واں سپارہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں اگلا سپارہ ہے، اور یہی صورت چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے کی آیات آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔